Destination, the real horror stories by Daniel Ahmed. السلام علیکم فرینڈز، ہانٹیڈ ڈیسٹینیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ سب کتنا ضروری ہوتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے یا ہمیں جس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہمارا ضروری سامان، ہمارا گھر، ہماری چیزیں۔ اسی طرح اگر ہم سے کسی کی حق تلفی ہو جائے یا کسی کی کوئی چیز ہم چاہ کر یا نہ چاہ کر بھی چھین لیں تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، اور اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو تو ہم سے شاید ایسی کوئی غلطی نہ ہو، اور اگر ایسی غلطی ہم سے ہوئی ہے تو ہمیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ آج کی ہماری سٹوری ایسے ہی معاملے سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سٹوری کا نام ہے یونیورسٹی کے جن۔ تو آئیے اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یونیورسٹی کے ایک ملازم جنہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ 2009 میں کوئٹہ شہر میں ایک یونیورسٹی بنی جس میں مجھے جاب مل گئی۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ یہ ایک بہت ہی اچھا تعلیمی ادارہ تھا جو کافی بڑا، صاف ستھرا اور خوبصورت تھا۔ اسے بنے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، مگر انتظامیہ کا اسے مزید تعمیر کرنے کا ارادہ تھا۔ میں نے خوشی خوشی جاب جوائن کر لی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ کیونکہ میں کمپیوٹر آپریٹر تھا، اس لیے کمپیوٹر سیکشن میں ہی مجھے پوسٹنگ ملی۔ یونیورسٹی کی ٹائمنگ 9 to 5 تھیں۔ مجھے کام کرتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری جان پہچان باقی سٹاف ممبرز کے ساتھ بہت اچھی ہو گئی۔ ہم سب آپس میں کافی گھل مل گئے۔ اس طرح کام کرنے میں اور بھی زیادہ مزہ آنے لگا۔ سینئر آفیسرز بھی ہمارے ساتھ گھل مل گئے تھے اور ہم سب مل کر کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی پارٹیز کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ میری جاب کو تقریباً 2 ماہ گزر گئے۔ پھر سیکشن کے کچھ آفیسرز اور کچھ سپورٹ سٹاف والوں نے مجھ سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ میں یہاں کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ تو میں نے یہ کہا کہ میں سمجھا نہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ میری بات سن کر انہوں نے اس بات کو کچھ یہاں وہاں کر دیا، یعنی بات کو چینج کر دیا۔ میں نے ذرا یہ بات محسوس ضرور کی تھی کہ سپورٹ سٹاف والے اسپیشلی اکیلے کہیں نہیں جاتے تھے۔ ہمیشہ 2 بندے ہی کہیں نہ کہیں جاتے تھے ساتھ مل کر، کوئی اکیلا کہیں آتا جاتا نہیں تھا، اور سینئر آفیسرز بھی انہیں منع نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک سٹاف ممبر نے مجھے کہا کہ سر آپ بہت ریلیکس رہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ سر آپ اس بلاک میں کبھی کچھ محسوس کیا ہے جیسے کوئی اور بھی اس بلڈنگ میں موجود ہو، جیسے کہ لائٹس کا خود آن آف ہونا، دروازوں کا کھلنا بند ہونا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے کبھی غور نہیں کیا کیونکہ میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ 2 دن بعد ڈین نے مجھے اپنے آفس بلایا اور کہا کہ اس سیمسٹر کے پیپرز کی سیٹنگ، ایڈیٹنگ اور پرنٹنگ سب میں نے کرنی ہے، جس کی وجہ سے مجھے رات دیر تک کام کرنا ہوگا۔ اب دل چاہے یا نہ چاہے مجھے ان کی بات تو ماننی ہی تھی۔ پھر میں نے گھر پر بتا دیا کہ کچھ دن میں لیٹ گھر آؤں گا آفس ورک کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد میرے پاس پیپرز آنے لگے جو مجھے سیٹ کر کے کمپوز کر پرنٹ کرنے تھے، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ خیر، میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ رات 8 ساڑھے 8 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنا کام کر رہا تھا اور تقریباً سیکشن میں اکیلا ہی تھا۔ اچانک مجھے دروازوں پر زور زور سے مکے مارنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی گزرتے گزرتے سارے دروازوں پر مکے مارتا ہوا جا رہا ہو۔ اتنے میں میرے روم کے دروازے پر بھی 2 مکے بہت زور سے آ کر لگے اور میں اچھل گیا، اٹھا اور غصے سے جا کر دروازہ کھولا اور چلا کر بولا
کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، کون ہے؟ اتنے میں دیکھا کہ گیلری میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ اتنی جلدی کون گزر گیا، جبکہ گیلری تو کافی بڑی ہے اور اگر کوئی بھاگ کر بھی جاتا تب بھی نظر آ جاتا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور آ کر پھر سے اپنا کام شروع کر دیا۔ کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ کھڑکی کے باہر کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھا کہ چوکیدار کے گھر والوں میں سے کوئی ہوگا۔ جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ چوکیدار اور اس کی فیملی یونیورسٹی کے کوارٹرز میں ہی رہتے تھے۔ میں اٹھا اور گھوم کر جا کر باہر سے دیکھا، کھڑکی کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں واپس آ گیا کہ یہ سب کون ہو سکتا ہے، اتنی جلدی کوئی کیسے جا سکتا ہے واپس۔ اتنے میں آ کر میں اپنی سیٹ پر واپس بیٹھ گیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد میرا ایک کولیگ آیا، میرے پاس سے گزر کر دوسرے کمرے کی طرف جانے لگا تو میں نے کہا، یار اس وقت کیسے آنا ہوا، نہ سلام نہ دعا۔ تو اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ میں اپنے گلوز بھول گیا تھا۔ تو میں نے کہا، یار مجھے فون کر دیتے، میں لیتا ہوا آتا، تمہارا گھر میرے راستے میں ہی تو ہے۔ پر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور پھر تیزی سے واپس باہر نکل گیا۔ مجھے اس کا یہ رویہ اچھا نہ لگا۔ اگلی صبح جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ یار تم اپنے گلوز کو ایسی جگہ رکھا کرو تاکہ یاد رکھ سکو۔ تب اس نے حیرت سے کہا کہ میں تو اپنے گلوز اپنی موٹر سائیکل کے بیگ میں ہی رکھتا ہوں۔ مجھے جھٹکا سا لگا۔ پھر میں نے پوچھا، کل شام گھر کتنے بجے گئے تھے؟ تب اس نے کہا کہ یار میں تو 5 بجے ہی نکل گیا تھا۔ یہ سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگا اور پھر اس پی این کی باتیں مجھے یاد آنے لگیں۔ گزشتہ شام والے واقعات بھی یاد آنے لگے۔ اب مجھ پر ذرا سا خوف طاری ہوا، لیکن میں نے خود کو ریلیکس کر لیا اور اپنا دھیان ہٹا دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد شام میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا تو میرے ایک سینئر جن کا نام سبتین ہے، ان کا فون آیا اور پوچھا کہ تم کہاں ہو؟ تو میں نے کہا، سر میں کام کر رہا ہوں۔ اتنا پوچھ کے انہوں نے فون کاٹ دیا۔ پھر کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ وہی سبتین صاحب آ کر میرے کمرے میں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ میں کمپیوٹر پہ کام کر رہا تھا اور وہ میرے پاس سے گزرے اور پیچھے والی چیئر پہ جا کر بیٹھ گئے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ جب وہ یہیں پر موجود ہیں تو مجھے فون کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ خیر، وہ آ کر بیٹھ چکے تھے اور کمرے میں بہت ہی خاموشی ہو چکی تھی۔ بہت دیر خاموشی رہنے کے بعد خاموشی توڑنے کے لیے میں نے کچھ باتیں کیں جن کا جواب انہوں نے ہاں یا نہ میں ہی دیا۔ پھر پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے میں شہر سے دور کسی ویران جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اتنے میں 4 آفیسرز اور بھی میرے پاس سے گزرے اور پچھلی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوں، مگر بات کوئی بھی نہیں کر رہا تھا۔ نہ وہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی۔ کافی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں میرے فون کی بیل بجی۔ میں نے اپنا موبائل دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسکرین پر سبتین صاحب کا نام ہی لکھا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کی اور بہت مشکل سے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے سبتین صاحب کی آواز ہی آئی کہ یار میں نے کہنا تھا کہ لاسٹ والے فولڈر کی پرنٹنگ یا ٹائپنگ کچھ مت کرنا کیونکہ اس میں ایک غلطی ہے، اوکے؟ اتنا ہی سننا تھا کہ میرے ماتھے سے پسینے کی دھار بہتی ہوئی میرے کالر تک چلی گئی۔ میری زبان منہ میں چپک گئی تھی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے کا تو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میرا پورا بدن فریز ہو چکا تھا۔ اتنے میں سبتین صاحب کی آواز آئی فون پر، تم سن رہے ہو نا؟ میں نے بہت مشکل سے جی کا لفظ اپنے منہ سے نکال سکا۔ اتنے میں انہوں نے کہا گڈ اور فون کاٹ دیا۔
اب آپ سوچیں کہ میری کیا حالت ہوگی۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے، ڈرو مت، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، بلکہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی جانتے ہوگے کہ یہ عمارت یہاں کچھ سال پہلے ہی بنی ہے، جبکہ ہم یہاں کئی 100 سالوں سے رہ رہے ہیں۔ جب کسی سے اس کی جگہ چھین لی جائے یا کسی کے گھر کے اوپر کوئی اور گھر بنا لے تو کیسا لگتا ہوگا۔ ہم نے شروع میں کوششیں بہت کی تھیں کہ یہ عمارت یہاں نہ بنے، مگر قسمت میں نہیں تھا۔ پھر ہم نے سمجھوتا کر لیا۔ دن کے وقت تو یہاں بہت رش کا شور شرابہ ہوتا تھا، اب رات میں بھی تم لوگ یہاں کام کرنے لگے ہو۔ تمہارے ایسا کرنے سے ہماری تکلیف اور بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ ہم کہاں جائیں۔ ہم تمہارے ذریعے تمہاری انتظامیہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کم سے کم شام سے لے کے صبح سے لے کے شام تک یہاں پر کام کر لیا کریں، اور اس سے زیادہ یہاں کام نہ کیا کریں، جس سے ہماری تکلیف زیادہ نہ ہو، ورنہ مجبور ہو کر ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو کسی نقصان کی وجہ بن سکتا ہے۔ میں نے اپنی ساری طاقت زبان میں جمع کر کے پیچھے دیکھے بغیر بہت مشکل سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ پیغام ضرور پہنچاؤں گا اور خود بھی رات دیر تک یہاں کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ باری باری کمرے سے نکلنا شروع ہو گئے۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ پھر میں نے اپنا سب ضروری سامان اٹھایا اور بہت لڑکھڑاتے قدموں سے مشکل سے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ ساری رات مجھے بخار رہا، بہت زیادہ طبیعت خراب رہی۔ 2 دن چھٹی کرنے کے بعد میں ڈیوٹی پر آیا اور سارا واقعہ سینئرز کو بتایا۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ یہاں کچھ ضرور ہے، پر ٹھیک ہے، سیفٹی سب سے پہلے۔ آئندہ ہم سب یہاں دیر تک کام نہیں کریں گے اور نہ دوسروں کو یہاں کام کرنے دیں گے۔ شام 5 بجے کے بعد کوئی یہاں کام نہیں کرے گا۔ اس پر سب راضی ہو گئے اور پھر اس کی پابندی بھی کرنا شروع ہو گئے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ نیکسٹ ریئل سٹوری کے لیے انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، گڈ بائے۔